آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن کریم نے جو صراط مستقیم پر چلنے کی دعا بتائی ہے تو اس سے اس نے انسانی زندگی کے منتہا اور مقصود کے متعلق باطل نظریات کی بھی تائید کر دی ہے اور انسان کے سامنے ایک مثبت تعمیری پروگرام بھی رکھ دیا ہے جو اسے آگے بڑھاتے ہوئے بلندیوں کی طرف لے جائے گا۔ قرآن میں ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تاکہ انسان درجہ بدرجہ بلندیوں کی طرف ابھرتا چلا جائے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اب آگے بڑھیں۔ سورہ ہود میں ایک بڑی عظیم آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، 11/70۔ اس کے عام معنی تو یہی ہے کہ خدا بھی صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ پورا نظام کائنات قوانین خداوندی کے مطابق صراط مستقیم پر چلتا ہوا ارتقائی منازل طے کر رہا ہے۔ انسانوں کی دنیا میں اس سیدھے اور متوازن راستے پر سب سے پہلے خدا کا رسول گامزن ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ اِنَّکَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، 45/45۔ اے رسول تو بے شک صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ جماعت مومنین سے کہا گیا تھا کہ تم یہ مسلک اختیار کرو کہ ایاک نعبد، ہم صرف خدا کی محکومیت اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں صراط مستقیم پر چلنے کا آرزو مند بتایا گیا اور ان دونوں کو ملا کر کہا گیا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ 3/50 اس حوالہ ہے اس آیت کا۔ ترجمہ ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، تم سب اسی کی عبدیت محکومیت اختیار کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اس سے واضح ہے کہ صراط مستقیم خدا کی محکومیت اختیار کرنے ہی کا دوسرا نام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کس طرح خود آپ اپنی وضاحت کرتا چلا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کے سلسلے میں ایک اور نقطہ کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے۔ صراط مستقیم شاہراہ اعظم جسے ہائی وے آپ کہہ لیجئے ایک ہی ہے۔ یہی وہ شاہراہ عظیم ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام کی وساطت سے رہنمائی ملتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ صراط مستقیم تو واحد ہے، ایک ہی ہے، لیکن اس نے کہا یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، 29/69۔ جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے، ہماری طرف آنے کے لیے کوششیں کریں گے، ہم انہیں اپنی طرف آنے کے سبل دکھا دیں گے۔ سبل تو سبیل کی جمع ہے اور سبیل کے معنی بھی راستے کے ہیں۔ تو یہاں سے تو یہ ہوا کہ وہ جو
ہماری طرف آنے کے لیے جدوجہد کریں گے، ہم انہیں راستے دکھا دیں گے۔ تو یہاں یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ کیا مانیں گے؟ آپ شاہراہ کا تصور ذہن میں لائیے۔ کراچی سے چل کر پشاور تک گرانڈ ٹرنک روڈ جسے کہتے ہیں ہم، وہ ایک سڑک ہے، شاہراہ عظیم ہے، صراط مستقیم ہے، وہ مسلسل یہاں سے وہاں تک پورے پاکستان کے اندر سے آخر تک چلی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تو اس سڑک کے دائیں بائیں قریب قریب رہتے ہیں، لیکن یہ تو پورے ملک کے اندر سے ایک واحد سڑک گزرتی ہے، اس کے دائیں اور بائیں دور دور تک آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر صرف یہی ایک سڑک ہو پاکستان کے اندر تو آپ سوچئے کہ اس کے دائیں بائیں دور دراز مقامات پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے پشاور یا کراچی پہنچ سکیں گے، وہ کس طرح صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو سکیں گے اگر وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے کوئی راستے اور ہوں نہیں؟ تو یہ تو پھر وہی گمراہی کی بات ہو جائے گی۔ دوسری طرف یہ سوچئے کہ اگر کسی ملک میں صراط مستقیم یا شاہراہ عظیم ہو ہی نہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے راستے ہی صرف ہوں تو وہ چھوٹے چھوٹے راستوں پہ چلنے کے بعد انسان کہاں جائے گا اور کہاں پہنچے گا؟ لہذا لمبی مسافت کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو وہ گرانڈ ٹرنک روڈ شاہراہ عظیم، اور دوسرے وہ چھوٹے چھوٹے راستے جو اپنے اپنے جگہ سے نکل کر اس صراط مستقیم میں آ کر مل جائیں۔ چنانچہ اس نے سبل اور صراط مستقیم کے اس باہمی تعلق کو خود ہی واضح کر دیا ہے، جہاں کہا ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 5/16۔ اس قرآن کے ذریعے وحی کی روح سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو اس کے پروگرام کا اتباع کرتے ہیں سبل السلام سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یہاں اس نے سبل کہا ہے، وہی جو میں نے ابھی عرض کیا، جو سبیل کی جمع ہے اور اس کے معنی متعدد راستے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہی ہے کہ یہ متعدد راستے جو ہیں یہ اس کی یہ چھوٹے چھوٹے راستے جو چلے آ رہے ہیں یہ بھی اسے تاریکیوں سے نور کی طرف لیے آ رہے ہیں، اور آخر الامر یہ صراط مستقیم کے اندر آ کر مل جاتے ہیں۔ اس مثال کا مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اب دین تو شروع سے ایک ہی چلا آتا ہے، لیکن اسے عملاً متشکل کرنے کے لیے مختلف زمانوں میں اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق طریق اور پروگرام مختلف رہا ہے۔ بالفاظ دیگر خدا کی طرف سے عطا کردہ اصولی قوانین تو شروع سے غیر متبدل رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن ان پر عمل پیرا ہونے کے طریقے زمانے کے تقاضوں ضروریات کے اعتبار سے بدلتے رہیں گے۔ انہی کو سبل کہا جائے گا، یعنی وہ پگڈنڈیاں